إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. ایک باپ اپنے بچے کو بچپن سے ہی پالتا ہے، اس کی ضرورت کی چیزیں بغیر مانگے اسے دیتا ہے، اس کو مانگنا نہیں آتا، اس کو کھانا نہیں آتا، زبردستی اس کو کھلاتا ہے، زبردستی اس کے منہ میں ڈالتا ہے. اس کے دل میں یہ خواہش ہوتی ہے ابھی یہ معصوم بچہ ہے، میں اس کو کھلا پلا رہا ہوں، کل کو جب یہ بڑا ہوگا اس کو چلنا پھرنا آئے گا، یہ توتلی زبان میں مجھ سے بابا بابا کہہ کر باتیں کیا کرے گا، پھر یہ مجھ سے مانگے گا، میرا دل کتنا ہی خوش ہوگا. اور اگر وہ اس کا بیٹا جب بڑا ہو جائے، بولنے کے قابل ہو جائے، مانگنے کے قابل ہو جائے، باپ سے نہ مانگے، باپ سے سوال نہ کرے، جب تک اس کو مانگنا نہیں آیا تو باپ نے دیا، اس کو بولنا نہیں آیا باپ اس کے منہ میں ڈالتا رہا. جب یہ بڑا ہو گیا، اس قابل ہو گیا کہ اپنے باپ کا شکریہ ادا کرے، بابا جب مانگنا نہیں آتا تھا تب بھی آپ کھلایا کرتے تھے، اب میں مانگنے کے قابل ہو گیا، بابا میری ضرورت کی یہ چیز ہے، یہ چیز ہے، مجھے یہ لا دو. اگر یہ بیٹا باپ سے نہ مانگے اور باہر کھڑا ہو کر غیروں سے مانگنا شروع کر دے اور الٹا یہ کہنے لگ جائے لوگوں تم دو بابا نہیں دیتا، تو باپ کے دل پر کیا گزرے گی؟ اللہ کے لیے اعلیٰ مثال بات سمجھانے کے لیے کر رہا ہوں. جب تک اس کو مانگنا نہیں آیا اس کے بابا نے اسے دیا، اور جب یہ بابا کا شکریہ ادا کرنے کے قابل ہوا اب اپنی زبان سے کہتا ہے لوگوں تم دو باپ نہیں دیتا. یہ بات باپ کے لیے بڑی گھٹن اور مشکل بات ہے. اللہ کے لیے اعلیٰ مثال سمجھانے کے لیے عرض کی. اپنے جسموں پر غور کیجئے، اپنے وجود پہ نگاہ دوڑائیے. میں اور آپ پانی کا گندا قطرہ، میں اور آپ اس پانی کو ماں کے رحم تک پہنچانے والا کون ہے؟ اللہ عز و جل. ماں کے رحم کے اندر خون بنانے والا، لوتھڑا بنانے والا، ہڈیاں بنانے والا، ہڈیوں پر گوشت چڑھانے والا، ثم احسن صورکم بہترین شکلیں دینے والا، بہترین آنکھیں، خوبصورت چہرہ، چمکتے ہوئی آنکھیں، چمکتے ہوئے بال، یہ سب کچھ عطا کرنے والا کون ہے؟ اللہ عز و جل. ماں کا پیٹ ہے، گندگی ہے، پیشاب ہے، پاخانہ ہے، خون ہے. اس گندگی کے اندر اس معصوم سی جان کو کھانا دینے والا، رزق دینے والا اللہ. اور جب یہ بڑا ہو گیا، 9 مہینے کا ہو گیا، اس کو ماں کے پیٹ سے اندھیروں سے نکال کر اس دنیا میں لانے والا اللہ. جب یہ اس دنیا میں آیا یہ کھانے کے قابل نہ تھا، یہ مرغے اور بکرے اڑانے کے قابل نہ تھا. اس کو اس کی ماں پر کے سینے پر دودھ کی نہریں چلانے والا کون؟ اللہ. اس کو دودھ پینے کا طریقہ بتانے والا کون؟ اللہ عز و جل. جو ماں کے پیٹ میں اس کو رزق دیتا رہا،
ماں کے پیٹ میں 9 مہینے اس کا رزق کا بندوبست کرتا رہا، ماں کے پیٹ سے باہر نکالا، باہر نکال کر ماں کی چھاتی پر دودھ کی نہریں چلا دی، اس کو پینے کا ڈھنگ سکھایا، بھوک لگے تو رونے کا ڈھنگ سکھایا، ماں کے دل میں اس کا پیار اور محبت کو ڈالا۔ اب جب یہ بڑا ہو جاتا ہے، مانگنے کے قابل ہو جاتا ہے، جب اس قابل ہو جائے، اپنے ماتھے کو زمین پہ رکھے، اللہ سے آواز لگا کر کہے، اللہ تو پاک ہے، تو خالق ہے، تو مالک ہے۔ جب مانگنا نہیں آتا تھا، اللہ تو نے ماں کے پیٹ میں مجھے رزق دیا، مانگنا نہیں آتا تھا، ماں کے پیٹ سے تو نے نکالا، میں نے کسی کا واسطہ نہ دیا، میں نے کسی کی دہائی نہ دی، میں نے کسی پیر فقیر کا نام نہیں لیا، باہر آیا ماں کی چھاتی پہ، میرا رزق تو نے چلایا، جب وہ دودھ مجھے منہ میں لینے کا ڈھنگ نہ آیا، چوسنے کا طریقہ تو نے بتایا، اللہ تو بغیر مانگے دیتا رہا، تیرا شکر ہے آج مانگنے کے قابل ہوا ہوں۔ اللہ اپنے ماتھے کو زمین پہ رکھ کے تجھ سے سوال کرتا ہوں۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا، یہ انسان اپنے اس خالق اور مالک کا شکریہ ادا کرتا، یہ انسان اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہوتا کہ اللہ اگر ساری عمر نماز پڑھتے ہوئے گزار دوں، ساری عمر سجدے میں گزار دوں، ساری عمر رکوع میں گزار دوں، ساری عمر قیام میں گزار دوں، اللہ تیری نعمتوں کا شکریہ ادا نہیں ہو سکتا۔ چاہیے تو یہ تھا، لیکن افسوس اس انسان نے اللہ کی نعمتوں کا شکریہ ادا کرنے کی بجائے جب بڑا ہو گیا، مانگنے کے قابل ہو گیا، بولنے کے قابل ہو گیا، چلنے پھرنے کے قابل ہو گیا، بجائے رب کا شکریہ ادا کرنے کے اب کہتا ہے اللہ ساڑیاں نہیں سنتا، اینا دی نہیں موڑتا، اللہ ہماری نہیں سنتا۔ ماں کے پیٹ میں تیری کون سنتا رہا؟ ماں کے پیٹ سے باہر نکلا، تو نے کس کا واسطہ اور وسیلہ دیا تھا کہ ربا اب 9 مہینے کا ہو گیا ہوں، باہر کی دنیا دیکھنے کا جی چاہتا ہے، باہر نکال؟ کس کا واسطہ دیا تھا؟ کس نے تیری فریاد سنی تھی؟ ماں کی چھاتی پر رب دودھ پیدا نہ کرتا تو کس بابے میں طاقت تھی؟ کون تیرے رزق کا بندوبست کرتا رہا؟ اب مانگنے کے قابل ہوا، اب اس اللہ کو نہیں پکارتا، اب اس اللہ سے نہیں مانگتا، اب کہتا ہے ہماری ان کے آگے ان کی پیر پکڑنا ضروری ہے، بزرگ پکڑنے ذروری ہیں، واسطے ضروری ہیں، وسیلے ضروری ہیں، کوٹھے پہ چڑھنا ہو تو سیڑھی لگانی پڑتی ہے۔ اللہ اکبر۔ اور یہ تو بتائیے ماں کے پیٹ میں آپ نے اور میں نے اور ساری کائنات نے رب کو کس کا واسطہ دیا تھا؟ اللہ اندھا پیدا نہ کرنا، آنکھیں سلامت رکھنا، کس کا واسطہ دیا تھا؟ ربا لنگڑا اور لولا نہ بنانا۔ وہ اللہ آپ کو اور مجھے گونگا اور بہرا بنا دیتا، کوئی اس کو روکنے والا ہے؟ یفعل ما یشاء، جو چاہتا ہے کر گزرتا ہے۔ ہم نے کس کا واسطہ دیا تھا؟ وہ اللہ کی رحمت ہے جو اپنے بندوں کو جیسے چاہتی ہے ان کی تخلیق کرتی ہے، لیکن بندے جس رب نے عزت دی، جوانی دی، مال دیا، دولت دی، حسن دیا، جسم دیا، آج اس رب کو پکارنے کی بجائے قبروں اور ڈھیریوں پر گرے ہوئے۔ اور دلیل کیا دیتے ہیں؟ کوٹھے پہ چڑھنا ہے تو سیڑھی لگانی پڑتی ہے۔ ظالم، کوٹھا ہم سے کوئی 20 فٹ اونچا ہے، اس لیے سیڑھی لگانی پڑتی ہے۔ کیا رب بھی 20 فٹ دور ہے ہم سے؟ کیا رب بھی دور ہے؟ وہ تو کہتا ہے اذا سالك عبادی عنی فانی قریب، اذا سالك عبادی، اے محمد علیہ الصلوۃ والسلام، جب بھی میرے بندے میرے بارے میں سوال کریں تو سن لو، انی قریب، میں اس کے قریب ہوں، میں اس کی شہرت سے بھی قریب ہوں۔ صرف قریب نہیں ہوں، اجیب دعوت الداع اذا دعان، جب کوئی پکارنے والا پکارتا ہے، کوئی پکارنے والا پکارتا ہے، رب اس کی پکار کو سنتا بھی ہے، قبول بھی کرتا ہے، عطا بھی کر دیتا۔ کوٹھے پہ چڑھنے کے لیے سیڑھی کی ضرورت ہے کہ کوٹھے کی چھت ہم سے کچھ فاصلے پر ہے، لیکن اللہ
وہ تو پکارنے والوں کی پکار سنتا ہے۔ ایک اور مثال دیتے ہیں، نہیں جی آپ نے تو ماننا نہیں ہے، بادشاہ کو ملنا ہو تو وزیر پکڑنا پڑتا ہے۔ سنیے یا نہیں سنی؟ مسجدوں میں کھڑے ہو کر، اللہ کے گھر میں کھڑے ہو کر، بادشاہ کو ملنا ہے وزیر پکڑنا پڑتا ہے، وزیر کو ملنا ہے امیر پکڑنا پڑتا ہے، تھانے دار کے پاس بھی جانا ہو تو سپاہی پکڑنا پڑتا ہے۔ اے ظالم، میرے اللہ کو ایک جابر بادشاہ کے ساتھ تشبیہ دے رہے ہو۔ لیس کمثلہ شیء، اللہ کی تو کوئی مانند نہیں ہے، اللہ کی تو کوئی مثال نہیں ہے۔ بادشاہ کے پاس آئیے، جتنے شبہات ہیں آج ہم پیش کریں گے اور اللہ کی توفیق سے بیان بھی کریں گے۔ بادشاہ کے پاس جانے کے لیے وزیر پکڑنا پڑتا ہے، ضروری ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ بادشاہ کا دروازہ بند ہے۔ بادشاہ کا دروازہ، اپنے ملکوں کے بادشاہوں کو جا کر ڈائریکٹ مل سکتے ہو آپ؟ نہیں مل سکتے، دروازے بند ہیں۔ لیکن رب کا دروازہ، رب کا دروازہ بولو، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، میرے رب کا اعلان ہے، جب رب رات ہوتی ہے اپنی باہوں کو کھول کر کہتا ہے، اے دن میں گناہ کرنے والے، رات کو معافی مانگ لے، میں تیرے دن کے گناہوں کو معاف کر دوں گا۔ جب دن چڑھتا ہے مالک پھر باہیں کھولتا ہے، اے رات کے اندھیرے میں، اے دن کی روشنی میں گناہ کرنے والے، پھر معافی مانگ لے، دن کے گناہ ہو یا رات کے، معافی مانگنا تیرا کام ہے، سارے گناہوں کو معاف کر دینا اس غفور الرحیم کا کام ہے۔ بادشاہ کے پاس جانے کے لیے وزیروں کی ضرورت ہے، لیکن رب کے دربار میں جانے کے لیے کیوں نہیں ہے؟ کہ بادشاہ کے دروازے پر گن مین اور باڈی گارڈ ہیں۔ گن مین ہیں جو عام بندے کو اندر داخل ہونے نہیں دیتے، اور اللہ کا در، اللہ کی رحمت، اللہ کی معافی، اللہ کا فضل اتنا زیادہ ہے، بندہ گناہ کرتا ہے، بندہ گناہ کرتا ہے، اور اگر وہ گناہ کر کے اللہ سے معافی کا سوال کر لیتا ہے، اللہ اس کے گناہوں کو نیکی بنا دیتا ہے۔ بادشاہوں کے دروازے پر تو گن مین ہے، لیکن اللہ کا در اتنا کھلا ہے۔ بنی اسرائیل کا ایک شخص 20 سال اللہ کی عبادت کرتا ہے اور خوب عبادت کرتا ہے، پھر اس کے بعد 20 سال خوب گناہ کرتا ہے، اس کے بعد شیشے میں دیکھتا ہے داڑھی میں چمکتے ہوئے سفید بال نظر آ جاتے ہیں، اللہ کو مخاطب کرتا ہے، کہتا ہے مولا میں نے اتنے سال تیری عبادت کی، اتنے سال تیری بغاوت کی، آج میں اپنے گناہوں سے معافی مانگ کے توبہ کر کے واپس آنا چاہوں، تیری رحمت مجھے قبول کر لے گی؟ منادی کرنے والے نے آواز لگائی، احببتنا فاحببناک، تو نے محبت کی ہم نے محبت کی، ترکتنا وترکناک، تو نے ہمیں چھوڑ دیا ہم نے تجھے چھوڑ دیا، اور اتنے سالوں کے گناہوں کو لے کر آج بھی اللہ کے دروازے پر آئے، ہم سارے گناہوں کو معاف کر کے تجھے پھر قبول کر لیں گے۔ بادشاہ کے دروازے پر گن مین، اللہ کی رحمت کا دروازہ کھلا ہوا ہے، بادشاہ کے پاس جانے کے لیے مانتے ہیں وزیر پکڑنا پڑتا ہے، اس لیے کہ بادشاہ کے دل میں میرا اور آپ کے لیے کوئی محبت اور پیار، کوئی رحم نہیں ہے۔ کون بندہ ہم تیسری ذات کے تیسرے محلے کے، وہ بادشاہ وقت کا حکمران، اب وزیر جا کر اس کو ہمارے بارے میں کچھ کہے گا، اس کے دل میں محبت ڈالے گا، پیار ڈالے گا، اپنے کو رشتے کا بہانہ کرے گا، یہ ہمارے جاننے والے، ہمارے عزیز و اقارب، تب جا کر بادشاہ سلامت کچھ ہمیں دیں گے۔ ہائے اللہ تیری رحمتوں پہ قربان جاؤں، تم نے اللہ کے ساتھ بادشاہوں کو ملایا، بادشاہوں کو رب کی تشبیہ دی اور رب کو بادشاہوں کی تشبیہ دی۔ تعالی اللہ عما یقولون۔ سنو، بادشاہ کے پاس وزیر کی ضرورت اس لیے کہ بادشاہ کے دل میں ہمارے لیے رحمت اور محبت، اور اللہ کے لیے اس لیے ضرورت نہیں کہ اللہ کی رحمت،
اللہ کی محبت کا تو یہ عالم ہے، محمد الرسول اللہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ جنگ کا موقع ہے، ایک عورت کا بچہ گم جاتا ہے، اس کو تلاش کرتی گھومتی پھرتی ہے، جب بچہ مل جاتا ہے اس کو سینے سے لگاتی ہے، اس کو پیار کرتی ہے۔ اللہ کے نبی صحابہ سے کہتے ہیں اے میرے ساتھیو، کیا یہ عورت اپنے اس معصوم بچے کو آگ میں پھینک دے گی؟ کہا صحابہ نے ہرگز نہیں ہے اللہ کے نبی، یہ اس معصوم کو آگ میں کیسے ڈال سکتی ہے؟ جس کے گم ہو جانے پر پریشان ہوئی، جس کے مل جانے پر اس کو سینے سے لگایا۔ کہا سنو، یہ عورت جتنی اپنے بچے پر مہربان ہے، اللہ اپنے بندوں پر اس سے بڑھ کر مہربان ہے۔ اس اللہ کی رحمت، اللہ نے رحمت کے 100 حصے کیے، ایک حصہ زمین پہ اتارا، ایک حصہ زمین پہ اتارا، 99 حصے اللہ کے پاس ہے۔ اللہ اپنے بندوں پر ان کی ماؤں سے بڑھ کر مہربان ہے۔ اس کے لیے وزیروں کی ضرورت، وزیر کی ضرورت اس لیے پڑتی ہے کہ بادشاہ ڈر جایا کرتے ہیں وزیروں سے، اس کی بات نہیں مانوں گا یہ تختہ الٹ دے گا، اس کی بات نہیں مانوں گا یہ اسمبلی کے اندر عدم اعتماد کی تحریک پیش کر دے گا، یہ کوئی سازش چل جائے گا۔ اس کے ڈر کی وجہ سے بادشاہ امیر کی بات، وزیر کی بات مان لیا کرتے ہیں۔ اور رب بھی کسی سے ڈرتا ہے، رب بھی کسی سے خوف کھاتا ہے۔ وہ اللہ، اس کی قوت اور طاقت کا یہ عالم، اس کی بے نیازی کا یہ عالم، وہ کہتا ہے اگر عیسیٰ کو، اس کی ماں مریم کو، وَمَن فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا، اور زمین میں جو کچھ بھی ہے سب کو اٹھا کر میں جہنم میں ڈال دوں تو رب سے کوئی پوچھ لا يسأل عما يفعل وهم يسألون۔ دنیا والے اپنے رب سے پوچھ نہیں سکتے، اور رب جس کو چاہتا ہے اٹھا کر اس سے پوچھ لیتا ہے۔ وزیروں کی بات، امیروں کی بات بادشاہ کے پاس سفارش کے طور پہ اس لیے بھی لے کر جانی پڑتی ہے کہ کچھ اپنے وزیروں سفیروں کی محبت میں مجبور ہو کے کام کر دیتے ہیں، اور رب کسی کی محبت میں مجبور نہیں ہوتا۔ نہ رب کسی سے ڈرتا ہے، نہ رب کسی کی محبت میں مجبور ہے۔ وزیر سفارشی بنا کر بادشاہ کے پاس اس لیے بھی لے جانے پڑتے ہیں کہ بادشاہ جب کسی کو کچھ عطا کرتا ہے اس کے خزانے میں کمی ہو جاتی ہے، وہ ہر کسی کو عطا، اس کے پاس بھی تو محدود مال ہے نا، ہر کسی کو دے گا تو ختم ہو جائے گا۔ بادشاہ کے لیے امیر وزیر کی ضرورت ہے کہ اس کے خزانے کم ہو جاتے ہیں، اور کیا رب کے خزانے بھی کم ہوتے ہیں؟ میرا مالک کہتا ہے یا معشر الجن والانس، اے انسانوں اور جنوں، اگر تمہارے اول اور آخر، پہلے اور پچھلے انسان اور جن ایک میدان میں اکٹھے کر لیے جائیں، پھر جو جس کے دل میں آئے وہ مانگے، جو چاہے سوال کرے، جو چاہے مانگے، اللہ ہر کسی کو اس کی مانگ کے مطابق جھولی بھر دے۔ رب کے خزانے میں اتنی کمی نہیں آتی جتنی سوئی کو سمندر میں ڈال کے نکال لو۔ سوئی سمندر میں سے ایک قطرہ پانی کم کرے گی، رب کائنات کو نواز دے، اس کے خزانے میں اتنی کمی۔ وَلِلَّهِ خَزَائِنُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، زمین و آسمان کے خزانوں کا مالک، گنج بخش اور داتا۔ کوئی زمین میں دفن ہونے والا حجویری نہیں ہے، گنج بخش اور داتا اپنے عرش پہ مستوی صرف اللہ ہے۔ اس لیے اللہ کے لیے کسی سفارش کی ضرورت، کسی امیر اور وزیر کی ضرورت نہیں ہوتی۔ اگر پھر بھی مان لیا جائے کہ نہیں، ان بزرگوں کو پکارنا ضروری ہے، ان کی سفارش ضروری ہے، یا عبد القادر جیلانی شیئا للہ، یا بہاول حق بیڑا حق، 11ویں والے آپ پار لگائیں، علی مشکل کشا تیرے صدقے، پنجن پاک کے صدقے، حسن حسین کے صدقے، فلاں کے صدقے، فلاں کے صدقے۔ سوچو، جن کو تم پکار رہے ہو ایک اللہ عز و جل کے علاوہ، کیا یہ ہر کسی کی پکار سن لیتے ہیں؟ سوال غور کیجیے، کیا یہ ہر کسی کی پکار سن لیتے ہیں؟
ہائے ہائے، اگر 10 بندے اکٹھے جائیں اور ایک بندے کو 10 مل کے اپنی کہانی سنانا چاہیں، وہ کہانی سن سکے گا؟ وہ ان کی بات سن سکے گا؟ 10 بندے اکٹھے پکار رہے ہیں، پنجتن پاک، بابا جی، پیر جی، شیخ جی، امام جی، نبی جی، ولی جی، علی جی، کیا وہ 10 بندوں کی بات سن سکتے ہیں؟ نہیں سن سکتے۔ اور میرا اللہ کائنات ساری مل کر پکارے، اس اللہ کی طاقت اور قوت اور سماعت ایسی ہے، سارے پکارتے رہے، ایک ہی وقت میں اللہ سب کی سنتا بھی ہے، دیتا بھی ہے، عطا بھی کرتا ہے۔ بتاؤ غیر اللہ کو پکارنے والوں، پیر صاحب اگر لاہور کے ہیں، انہیں پنجابی آتی ہے، مانگنے والا پٹھان پہنچ جاتا ہے، پیر صاحب کو اب یہ پشتو کی ٹرانسلیشن کر کے کون بتائے گا؟ وہ اللہ ہے، اس کو دنیا کی کسی زبان میں پکارو، اس اللہ پر کسی کی بات سمجھنے میں کوئی مشکل، وہ خالق ہے زبانوں کا، وہ مالک ہے۔ پوری دنیا پکارے، مختلف زبانوں میں پکارے، پیر تو ایک ہی زبان جانتا ہے یا 2-3 جانتا ہوگا، اس کو بھی چھوڑو، جن کو تم نے سفارشی بنا رکھا ہے، اگر اس کی قبر پہ کوئی گونگا چلا جائے، وہ چلا جائے جس کی زبان کام نہیں کرتی، اب وہ دل ہی دل میں پکار رہا ہے، دل کی فریادوں کو جاننے والا اللہ کے علاوہ اور کون ہے؟ اللہ کے علاوہ اور کوئی نہیں، وہ اللہ ہے جو دور سے سنتا ہے، جو نزدیک سے سنتا ہے۔ پیر صاحب کو سنانے کے لیے اس کی گدی پہ حاضر ہونا پڑتا ہے، اس کو 10 میل کی بات، 10 میل تو بہت دور ہے، دیوار کے پیچھے کی بات بھی سمجھ نہیں آتی۔ اور میرا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں، کالی چیونٹی ہے، کالی رات ہے، کالے پہاڑ کی جڑ میں چل رہی ہے، اس چلتی ہوئی چیونٹی کو اللہ اپنے عرش پہ ہوتے ہوئے دیکھتا بھی ہے، اس کا رزق اس کو دیتا بھی ہے۔ سوچئے ذرا ان دلیلوں کو سامنے رکھ کر، اس اللہ کو بھول جانے والوں، اس اللہ کو پکاریے، اس اللہ کو آواز دیجئے۔ یہ سارے درائے سنے گا، اے بابی نے انہاں نہیں ماننا، بابا آدم نہیں جنت تو نکلے سن، جنت سے بابا آدم نکالے گئے، بڑے سالوں سال روتے رہے، ان کی فریاد نہیں سنی گی، آخر انہوں نے کہا واسطہ ہے محمد رسول اللہ کا، اللہ میری پکار سن لے۔ اللہ نے کہا تجھے کیا پتا محمد کا؟ کہا پتہ نہیں، جب جنت سے نکل رہا تھا تیرے عرش کے نیچے لکھا ہوا تھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اللہ نے کہا بالکل ٹھیک ہے آدم، بالکل ٹھیک ہے، اس کے واسطے سے جو پکارے گا اسے میں خالی نہیں موڑ سکتا۔ دیکھا آپ نے، بابا آدم کی نجات رسول اللہ کا واسطہ دیا تو ہوئی، اس کے بغیر نہیں ہو سکتی تھی۔ اب اس مولوی سے پوچھو جو یہ کہتا ہے کہ حضرت یہ ہے کہاں، یہ کس کتاب میں ہے، یہ کس حدیث کا حوالہ ہے؟ ہمیں تو قرآن بتاتا ہے فَتَلَقَّى آدَمُ مِن رَبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ۔ آدم علیہ السلام اللہ سے سوال کرتے رہے، معافیاں مانگتے رہے، یہاں تک کہ اللہ سے آدم نے کچھ دعائیں سیکھ لی، کچھ کلمات سیکھ لیے، وہ دعائیں مانگی، وہ کلمات کہے، اللہ عز و جل نے ان کلمات کو سن کر اپنے بندے کی توبہ قبول کی اور اس بندے کو معاف کر دیا۔ اور وہ کلمات قرآن ہمیں بتاتا ہے، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ مولوی کہتا ہے واسطہ دیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، قرآن کہتا ہے کہ نہیں واسطہ نہیں دیا بلکہ رب سے یہ دعائیں سیکھی۔ کس کی بات مانی جائے؟ قرآن کو سچا کہیں گے یا مولوی کی بات کو سچا کہیں گے؟ پوری کائنات جھوٹ بول سکتی ہے، رب کے کلام میں کوئی بات جھوٹی نہیں ہو سکتی۔ قرآن کہتا ہے آدم نے اپنے رب سے دعائیں سیکھی، وہ دعائیں پڑھتے گئے، رب ان کی معافی کو قبول کر کے معاف کرتا گیا۔ کہا جی آپ نہیں مانتے، آپ نہیں مانتے،
یہ نبی کے واسطے وسیلے بڑے ضروری ہیں۔ اچھا بھائی، اگر ضروری ہیں تو قرآن میں کسی ایک نبی کی دعا، قرآن میں کسی ایک نبی کی دعا، کسی کے واسطے اور وسیلے سے ہمیں بھی پڑھا دو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی ایک صحابی کی دعا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے ہمیں بھی دکھا دو۔ جو واسطہ جائز ہے وہ بھی سن لیجئے۔ اللہ کے پیارے پیارے نام ہیں، اللہ کو اللہ کے ناموں کا واسطہ دے کر پکاریے۔ اے اللہ تو رحمان ہے، رحمان ہونے کا واسطہ ہم پر رحم فرما۔ اے اللہ تو غفور ہے، تجھے اسی صفت کا واسطہ ہے، ہمیں معاف کر دے۔ اللہ تو رزاق ہے، رزاق ہونے کا واسطہ ہمیں رزق وسیع دے دے۔ اللہ کے پیارے پیارے نام ہیں، اللہ کو ان ناموں کا واسطہ دے کر پکارو، جائز ہے۔ دوسرا واسطہ، کسی نیک بزرگ سے دعائیں کروائی جائیں، زندہ نیک بزرگ سے دعائیں کروائی جائیں۔ کیا مطلب بزرگ کا؟ جو قرآن و حدیث پہ چلنے والا ہو، جس کی زندگی بولتا ہوا اسلام ہو۔ وہ بزرگ نہیں ہوا کرتے جن کا سر سے لے کر پاؤں تک ہر چیز ہی ننگی ہوتی ہے، بڑی بڑی مونچھیں، بڑے ہوئے بال، گندگی اور بدبو، ننگا ننگ منگ تلنگ جا رہا ہے۔ یہ نے کچھ نہیں کہنا، یہ پہنچی ہوئی سرکار ہے، مجذوب ہے، انہوں کچھ نہیں کہنا۔ سر سے ٹوپی اتار دو تو تم گستاخ ہو، تمہاری نماز نہیں ہوتی۔ سر سے ٹوپی اتار کے سر ننگا کرو گے، وہابی ہو، گستاخ ہو، بد مذہب ہو، آپ کی نماز نہیں ہوتی۔ اور اگر سارا کچھ اتار دو، اب آپ رجسٹرڈ ولی ہو، کنفرم مور لگی ہوئی ہے، اب کوئی گستاخی نہیں۔ صرف سر ننگا کرو گے تو بڑے گستاخ، اور ہر چیز ننگی کر لو گے تو بس پہنچ گئے، ایک دھکا آخری لگے گا اور سیدھے جہنم میں۔ یہ بزرگ نہیں ہیں۔ بزرگ کون ہوتے ہیں؟ جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پہ چلے۔ زندہ بزرگ، اللہ کا ولی، نماز پڑھنے والا، روزہ رکھنے والا، قرآن کا قاری، قرآن کا حافظ، راتوں کو قیام کرنے والا، وہ بزرگ نہیں ہوتا۔ ہمیں یاد ہے لاہور میں ایک دفعہ ایک علاقے میں درس دینے کے لیے گئے۔ درس کے بعد ہمارے جو ساتھی نیچے بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے کہا حضرت آپ کے لیے کھانا الگ پکا ہوا ہے۔ میں نے کہا نہیں، اپنے بھائیوں کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھانا ہے۔ میں نیچے سب کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھانے لگ گیا۔ ایک بریلوی مولوی صاحب، مولوی تو نہیں تھے، بہرحال دیندار آدمی تھا، بریلوی تھا، وہ بیٹھا ہوا پاس ہی۔ اس نے جس صاحب نے ہمارا درس کروایا اس سے سپیشل پوچھا، یار یہ واقعی سید ہے؟ اس نے کہا جی بالکل، یہ کنفرم سید ہیں، ہمارے شاہ صاحب ہیں، زیدی ہیں۔ پھر اس نے اپنے پیر کو اتنی بڑی گالی نکالی، کہنے لگا او جدو آندا ہے نا، ایک ہفتہ سال پیچھوں ساڈے گھر رہندا ہے، اسی سارے جی زمین تے سونے ہیں، پیر جی چرپائی تے سوندے ہیں، کہ جب تک ہمارے گھر پیر صاحب رہتے ہیں تو ہمیں آرڈر ہے کہ تم نے چارپائی پہ نہیں بیٹھنا، وگرنہ گستاخی ہو جائے گی۔ شاہ جی چارپائی پہ سوتے ہیں اور مرید زمین پہ سوتا ہے۔ پیر کا گھر تو مزین ہے بجلی کے قمقموں سے، مرید کو میسر نہیں مٹی کا دیا بھی۔ اور جب ایک ہفتہ رہنے کے بعد مرد بھی خدمتیں کرتی ہیں، عورتیں بھی خدمتیں کرتی ہیں، جاتے ہوئے پیر جس پہ دل آتا ہے اس کو بھگا کے بھی لے جاتا ہے۔ پھر صبح اخبار میں خبر لگتی ہے یہ پیر جیلی تھا، یہ پیر جعلی تھا۔ جو غیروں کے گھر میں ہفتے ہفتے گزارتے ہیں وہ ایک نمبر کبھی ہو سکتے، ایک نمبر پیر، سچا اور خالص پیر۔ مرید دودھ کا پیالہ لایا، نبی کے حجرے میں دیا، کہا آقا پتہ لگا ہے کئی دنوں سے بھوک ہے، آپ نے کچھ نہیں کھایا پیا، یہ چپکے لایا ہوں، پی لیجئے، کسی کو اطلاع نہ ہو۔ یہ ہے پیر۔ تمہیں تمہارے لسوڑی شاہ مبارک، ہمیں محمد الرسول اللہ مبارک۔ تمہیں تمہارے مبارک جو مال لوٹنے والے، عزت کا جنازہ نکالنے والے۔ اللہ کے نبی دودھ کا پیالہ لے کے اپنے مریدوں میں آ گئے، کہا ابو ہریرہ کہتے ہیں میں کئی دن کا بھوکا تھا، میں نے کہا لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ کہا یہ دودھ کا پیالہ لو اور محمد کے سارے مریدوں کو پلا کر آؤ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک ایک کو پلایا، سب نے پیٹ بھر کے پی لیا، آخر میں ابو ہریرہ بچے۔ کہا ابو ہریرہ اب تو بچا ہے یا تیرا سردار محمد الرسول اللہ بچا ہے؟ ابو ہریرہ میں نہیں پیتا، پہلے تو پی لے۔ ابو ہریرہ کہتے ہیں میں نے پیا، آقا نے کہا اور پی، میں نے اور پیا،
آقا نے کہا اور پی، میں نے اور پیا، کہا آقا اب تو دودھ یہاں تک پہنچ چکا ہے، یہاں تک پہنچ چکا ہے۔ سب کا جھوٹا محمد الرسول اللہ نے کیا صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ پیر نہیں، یہ عزتوں کے لٹیرے ہیں جو راتوں کو آ کر مریدوں کے گھروں میں گزارتے ہیں۔ پیر کیسا ہوا کرتا ہے؟ پیالہ مرید حجرے میں دے کر گیا، لیکن پیر نے پہلے مریدوں کو پلایا، سب کا جھوٹا خود پیا صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو کوئی اللہ کا ولی ہو، زندہ ہو، اس سے دعا کروائیے، اللہ اس دعا کو قبول کر کے انسانوں کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے، رحمت کر دیتا۔ دلیل اس کی کیا ہے؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جمعے کا خطبہ ارشاد فرما رہے، ایک دیہاتی مسلمان داخل ہوا، کہنے لگا اللہ کے نبی ہلاک ہو گئے، بارش نہیں ہو رہی۔ اللہ کے نبی نے وہیں اپنے ہاتھوں کو بلند کیا، اللہ سے مانگنا شروع کر دیا۔ ابھی ہاتھ نیچے نہیں ہوئے تھے، صحابی فرماتے ہیں ابھی ہاتھ نیچے نہیں ہوئے تھے، داڑھی کے پانی کے قطرے میرے نبی کی داڑھیوں سے نیچے گر رہے تھے، نبی کی داڑھی کے بالوں سے پانی کے قطرے گر رہے۔ اگلا ہفتہ ہوا، ایک اور عرابی آیا، یا وہی عرابی آیا، کہنے لگا اللہ کے نبی برباد ہو گئے، اتنی بارش ہو گئی، راستے ہی سارے بند ہو گئے، جانور مرنے لگ گئے، کچے گھر گرنے لگ گئے۔ آقا نے پھر ہاتھ اٹھا دیے، پھر دعائیں کی، ہاتھ سے اشارہ کرتے، آقا جدھر اشارہ کرتے اللہ بادلوں کو پھاڑ کر وہاں سے سورج کو نکال دیتا، اور میرے نبی فوت ہو گئے، میرے نبی دنیا کو چھوڑ کے چلے گئے۔ زمانہ امیر المومنین عمر ابن خطاب کا آیا رضی اللہ عنہ وارضا، پھر قحط پڑ گیا، پھر بارش کی ضرورت۔ سنو، جیتے گا بھی جیتے گا، شیر ہمارا جیتے گا، حسن کے صدقے جیتے گا، حسین کے صدقے جیتے گا، علی کے صدقے جیتے گا، پنسن پاک کے صدقے جیتے گا، فلاں کے صدقے جیتے گا۔ یہ صدقے، یہ واسطے، یہ وسیلے اگر جائز ہوتے، یہ عمر ابن خطاب کا دور ہے، بارش نہیں ہو رہی، میرے نبی کے چچا کو لے کر آتے ہیں، اللہ سے دعا کرتے ہیں، اللہ جب تک نبی زندہ تھے وہ دعا کرتے رہے، اب وہ چلے گئے، ہم ان کو لے کر آئے ہیں، یہ ہمارے لیے دعا کریں گے۔ اگر مردوں کا واسطہ اور وسیلہ دینا جائز ہوتا تو محمد رسول اللہ کے شاگرد صحابی رسول خلیفہ ثانی یہ کہتے اللہ واسطہ اس قبر والے نبی کا جو قبر میں سویا ہوا ہمیں بارش دے دے۔ کہا نہیں، اس زندہ کو لے کر آئے ہیں، یہ دعا کرے گا، اس کی سن کے ہم پہ بارش برسا دے۔ علم میں بڑا ہے، عمل میں بڑا ہے، بزرگی میں بڑا ہے۔ یہ دوسرا واسطہ، زندہ بزرگوں سے دعا کروائیے۔ تیسرا واسطہ، تیسرا وسیلہ، اپنے نیک اعمال رب کے دربار میں پیش کیجئے، اپنے نیک اعمال۔ اور دلیل میرے نبی کی حدیث ہے، 3 آدمی ہیں، گزر رہے، بارش شروع ہو گئی، سامنے غار نظر آئی، غار میں چھپ گئے، اوپر سے پتھر نے آ کر غار کے دروازے کو بند کر دیا۔ اب تینوں اندر ہیں، غار کا دروازہ بند ہے، نہ کوئی آواز سننے والا، نہ کوئی چیخ سننے والا، پتھر اتنا بڑا ہے کہ دھکا دے کے بھی نہیں ہلا سکتے۔ ایک کہتا ہے اپنے اپنے عملوں کو اللہ کے دربار میں پیش کرو، اپنے اپنے عملوں کو اللہ کے دربار میں پیش کرو۔ ایک نے اپنا عمل پیش کیا، اللہ میں اپنی ماں باپ کی خدمت کیا کرتا تھا، ایک رات لیٹ ہو گیا، پہلے دودھ انہیں دیتا پھر بچوں کو دیتا، ماں باپ سو گئے، میں نے بچوں کو پہلے نہ دیا، ماں باپ کو نہ اٹھایا، ساری رات ان کے سرہانے پہ دودھ لے کر کھڑا رہا، اگر تیری رضا مقصود تھی اللہ اس پتھر کو ہٹا دے۔ پتھر تھوڑا سا ہلا، دوسرے نے اپنا واقعہ پیش کیا، تیسرے نے اپنا واقعہ پیش کیا، ان تینوں نے اپنے نیک اعمال کا واسطہ دیا، پتھر سامنے سے ہٹ گیا اور یہ نکل گئے۔ یہ 3 واسطے اور وسیلے جائز ہیں، اللہ کے ناموں کا، صفتوں کا واسطہ، نیک بزرگ سے، زندہ سے دعا کروانا، اپنے اعمال اللہ کے دربار میں پیش کرنا، اور اس کے علاوہ مردوں کا واسطہ، مرے ہوئوں کا واسطہ، پیروں اور فقیروں کا واسطہ، بزرگوں اور اولیاء کا واسطہ، یہ اللہ کی شریعت میں جائز، یہ اللہ کے دین کی تعلیم نہیں ہے۔ کیوں؟ واسطہ اس کا دیا جاتا ہے، آپ کہیں آفیسر لگے ہوئے، میرا کام آپ کے پاس پڑ جاتا ہے، آپ کا دل چاہتا ہے اس کا کام نہیں کرنا، میں آپ کے والد صاحب کا فون کروا دوں، اب کرو گے نہیں کرو گے؟
مجبور ہو کر. باپ کا ڈر ہے. آپ کی بیگم کا فون آ جائے اب بھی کرو گے؟ اس کے پیار میں مجبور ہو. ایک طرف ڈر ہے اور ایک طرف پیار ہے. یا پیار میں مجبور ہو کر بات ماننی پڑتی ہے یا کسی کے خوف سے مجبور ہو کر بات ماننی پڑتی ہے. میرا اللہ کسی سے ڈرتا؟ میرا اللہ کسی سے نہیں ڈرتا. نمبر 2، اللہ کسی کے پیار میں ایسا مجبور نہیں کہ اپنے نظام کو بدل دے، اور اس کا نظام ہے انہو من یشرک باللہ، جو بھی اللہ کے ساتھ شرک کرے گا، نور من نور اللہ کہہ کر جو بھی اللہ کے ساتھ شرک کرے گا، یا علی مدد کہہ کر، یا رسول اللہ مدد کہہ کر، جو بھی اللہ کے ساتھ شرک کرے، اللہ کو بھی سجدہ کرے، قبر پہ بھی سجدہ کرے، اللہ کے سامنے بھی روئے اور اللہ کو پکارے، اللہ کو مشکل کشا اور حاجت روا سمجھے اور کسی اور کو بھی یہ تمام صفتیں دیتا رہے، یہ شرک کر رہا ہے. اب اس مشرک کے بارے میں اللہ کا نظام، اللہ کا قانون کیا ہے؟ اللہ نے مشرک کو کبھی معاف نہیں کرنا. اور اگر پھر بھی نہیں مانتے، پھر جاؤ، چیلنج ہے، اللہ کے قرآن کو لے کر آؤ. قرآن میں جتنی دعائیں اللہ نے اپنے بندوں کو سکھائی ہیں، اس میں سے کوئی ایک دعا تو پنچم پاک کے واسطے کی دکھا دو. محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث لے کر آؤ. کوئی ایک حدیث ہمارے سامنے رکھ دو. اللہ کے نبی نے کہا ہو جب میں فوت ہو جاؤں، میرے مرنے کے بعد میری قبر پہ آنا، میرا واسطہ وسیلہ دینا، میرے صدقے سے دعا کرنا، اللہ معاف کر دے گا. کوئی ایک حدیث دکھا دو. آئیے ہم آپ کو قرآن کی دعائیں ہم آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں. اہل ایمان اپنے اللہ سے کلام کرتے ہوئے، دعائیں مانگتے ہوئے، سوال کرتے ہوئے کیا کہا کرتے ہیں؟ ربنا آمنا بما انزلت، اے اللہ ہم ایمان لے کر آئے جو تو نے ہم پہ نازل کیا تھا، جو تو نے اپنے رسولوں کے ذریعے ہم تک وحی کی، ہم اس پر ایمان لے آئے. واتبعنا الرسول، تیرے رسولوں کی بات مانتے رہے. دو چیزیں وسیلہ بن رہی ہیں، ایمان اور نیک عمل. اب اللہ دعا کیا ہے ان کا واسطہ وسیلہ دے کر، مانگتے کیا ہے؟ فاکتبنا مع الشاہدین، اے اللہ ہم کو ماننے والوں میں شمار کر لے. دوسری دعا سنیے، ربنا اننا سمعنا منادیا ینادی للایمان ان آمنوا بربکم فآمنا. اے اللہ ہم نے ایک پکارنے والے کی پکار سنی تھی، ہم نے منادی کرنے والے کی منادی سنی، جو ایمان کی طرف بلا رہا تھا، جو توحید کی طرف بلا رہا تھا. اس کا وعدہ کیا تھا؟ ان آمنوا بربکم، اللہ کو مشکل کشا مانو، اللہ کو حاجت روا مانو، اللہ کو غوث اعظم مانو، اللہ کو مختار کل مانو، اللہ سے مانگو، اللہ سے ڈرو، اللہ کے سامنے فریادیں کرو. وہ غریب نواز، وہ بندہ نواز، وہ بندہ پرور، وہ عطا کرنے والا، وہ داتا، وہ گنج بخش، وہ مشکل کشا، وہ حاجت روا. اللہ ہم نے یہ منادی سنی، فآمنا، اللہ ہم اس ایمان پر، اس عقیدے کی دعوت کو تسلیم کر گئے، ایمان لے آئے. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وکفر عنا سیئاتنا. اللہ اب اس ایمان کو، اس توحید کو تیرے دربار میں واسطہ بنا کر سوال کیا کرتے ہیں، اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، اللہ ہماری خطاؤں کو معاف فرما دے، اللہ ہمیں موت دے تو ان لوگوں کے ساتھ اکٹھا کرنا جو تیرے پسندیدہ لوگ ہیں. ربنا وآتنا ما وعدتنا علی رسلک. اللہ ہم نے تیرے نبیوں کی دعوت کو سنا، ایمان لائے، اب جو وعدہ تو نے ہم سے اپنے نبیوں کے ذریعے کیا تھا اللہ وہ ہمیں عطا کر دے، اور قیامت کے دن ہمیں ذلیل نہ کرنا. یہ نیک اعمال ہیں، یہ ایمان کا واسطہ، یہ عقیدے کا واسطہ، یہ توحید کا وسیلہ، اور اپنے نیک اعمال کا وسیلہ یہ اللہ کی طرف دینا جائز ہے. اس کے ذریعے اللہ کو پکاریے. اللہ سے دعا ہے اللہ ہماری خطاؤں کو معاف فرما دے، اللہ ہماری سیاہ کاریوں کو معاف فرما دے، اللہ ہمیں زندہ رکھے، ایمان پہ رکھے، اللہ ہمیں موت دے، توحید پہ دے. اللہ اس حال میں ہمیں پکارے، اللہ ہم سے راضی ہو، ہم اپنے اللہ سے راضی ہوں. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ ھو الغفور الرحیم.